वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 3 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के जारी करदा बयान के मुताबिक वजीर आजम 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात, मौशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। अहम विफाकी वुज़रा और आला सरकारी अफसरान भी दौरे का हिस्सा होंगे। वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों मुमालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। मुलाकात के दौरान मशरिक़ वुस्ता समेत फलस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी गवर्नर बलूचिस्तान और वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत को सूबे में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। दौरे के दौरान सदर जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकानी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें सूबाई तरक्की, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अपडेट करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की वक़ा की जंग है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे। उलमा से दरखास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसशूदा तशरीह का पर्दा चाक कर दें। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर, अपने सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के जरिए कमजोर कर सकते हैं, पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ इनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। कौमी और सियासी अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दों और खवारिश के साथ आनी हाथों से निपटने का फैसला किया। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया गया। एलामिया में कहा गया कि कमेटी ने कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर किया। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशत गर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत की। दहशत गर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी और ज़रूरी क़वानीन नाफिज और इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि दहशत गर्दों की सहूलतकारों को मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशत गर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी बयानियों को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मीटिंग के आखिर में दुआ की दरखास्त की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ करवाई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़जार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम 2025 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। शजरकारी मुहिम के दौरान मुल्क भर में पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम का बुनियादी मकसद मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करना है। शजरकारी मुहिम में हर शहरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद मिल सकेगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करना है। शजरकारी मुहिम में हर शहरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद मिल सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रहमतों और बरकतों वाले इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आज शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज़ कर दिया गया है और इस प्रोग्राम के तहत चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर तकरीबन 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है और मैं समझता हूँ कि ये शजरकारी हर लिहाज से एक मुफीद प्रोग्राम है और इसमें पूरी कौम को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ख़ास तौर पर नौजवानों को और किसानों को, क्योंकि इससे जो हमारी माहौलियाती जो सूरत हाल है उसमें बेपनाह बेहतरी आती है और शजरकारी से बेशुमार जो मामलात हैं, बीमारियां हैं, उनको बहुत आसान तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन इससे बढ़कर जो मौसमी जो तब्दीलियां पिछले चंद सालों से रूनुमा हुई हैं, उस हवाले से तो शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। आपको याद है कि 2022 के सैलाब शदीद तरीन सैलाब था और वो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड वो फ्लड्स थे और उसके लिए जो पूरे मुल्क में जो तबाही आई थी वो आज भी हमारे सामने है और बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में है जो कि इस डेंजर जोन में शामिल हैं और ये भी एक हकीकत है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन न होने के बराबर है, मगर इसके बावजूद भी हम उस लिस्ट में हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम हवालों से ये शजरकारी मुहिम 2025 की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आइए हम सब अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ करें कि इस शहर रमज़ान में हम सब अल्लाह ताला की बरकतें, उसकी कमाल मेहरबानियाँ वो अपनी झोली में डालें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम शबाना रोज़ मेहनत करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर अजीम बनेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शजरकारी मुहिम 2025 की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब इस वक्त जारी था। उनका कहना था कि ग्रीन हाउसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में शजरकारी मुहिम की बहुत अहमियत है। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मजीद कहा कि शजरकारी मुहिम में पूरी कौम खुसूसन नौजवान और किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मजीद कहा कि शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। चंद बरसों के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। 2022 में पाकिस्तान में शदीद सैलाब आया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई की कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर कड़ी तनकीद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की, न ही दहशतगर्दी पर, न कश्मीर पर, न भारतीय जारियत पर।
بلاول بھٹو نے کہا کہ بانی پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کا اجلاس تھا۔ پی ٹی آئی کا اصرار تھا کہ بانی اجلاس میں شریک ہوں، جو افسوسناک بات ہے۔ چیئرمین پی پی کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کے وقت سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کو اولین ترجیح دینے پر پاکستان کی حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ دشمن جہاں بھی چھپا ہوگا پاکستان اسے نیست و نابود کر دے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے سخت لہجے میں خبردار کر دیا۔ خواجہ آصف نے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے والوں کو بھی وارننگ دے دی ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے دشمن کے خلاف کارروائی کے لیے کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے۔ اگر ملک دشمن عناصر کو ختم کرنے کے لیے سرحد پار بھی جانا پڑا تو پاکستان دریغ نہیں کرے گا۔ جو قوتیں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہی ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ افغانستان میں کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں پر بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے دور میں ٹی ٹی پی کو واپس لانے کا مقصد ایک نجی ملیشیا قائم کرنا تھا، جس سے ملک کی داخلی سلامتی متاثر ہوئی۔ خواجہ آصف نے واضح کیا کہ نیشنل ایکشن پلان پہلے سے موجود تھا، اب اسے دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے تاکہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے منظور کی گئی رقم موسمیاتی تبدیلی سے متاثر غریب کاشتکاروں کے لیے ہوگی۔ اس رقم سے موسمیاتی تبدیلی سے متاثر افراد کو چھوٹے قرضے دیے جائیں گے۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ رقم کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر افراد کی آمدن بڑھانا ہے۔ رقم عالمی بینک کے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کا حصہ ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ منصوبہ چھوٹے کاروباری اور دیہی علاقوں میں مالیاتی شمولیت بڑھانے میں مدد کرے گا۔ ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ مائکرو فائنانس غریب طبقے کی مالی مدد کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس منصوبے سے 10 لاکھ خواتین سمیت 18,90,000 افراد مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ترقی جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم اور آئی ٹی کورسز نوجوانوں کے لیے انقلابی قدم ہے۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں روزگار اور جدید تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر واضح کر دیا کہ ترقی صرف باتوں سے نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور تعلیم سے ہوگی۔ پنجاب کے نوجوانوں کو بدلتی دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر ممکن موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم کو طلباء کے لیے ایک انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف لیپ ٹاپ دینے کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک پورے ڈیجیٹل مستقبل کی بنیاد ہے۔ پنجاب میں نوجوانوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ بیسڈ ایڈوانس آئی ٹی ٹریننگ پروگرامز شروع کیے جا رہے ہیں، جہاں انہیں مصنوعی ذہانت، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور فری لانسنگ جیسے جدید ترین کورسز سیکھنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ پنجاب کے فری لانسرز کو بین الاقوامی جاب مارکیٹ میں مسابقت کے قابل بنانے کے لیے آئی ٹی کورسز کی سرٹیفکیشن کرائی جا رہی ہے تاکہ وہ عالمی معیار پر پورا اتر سکیں۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز اور ڈیجیٹل لیبز کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ روایتی تعلیم کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ کر مزید مؤثر اور دلچسپ بنایا جا رہا ہے۔ لاہور میں بننے والے پاکستان کے پہلے نواز شریف آئی ٹی سٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا یہاں نہ صرف ٹوئن ٹاورز اسی سال مکمل ہوں گے بلکہ ایک جدید پلگ اینڈ پلے کال سینٹر ہب بھی قائم کیا جائے گا جہاں نوجوانوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کئی عالمی معیار کی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹیاں اپنے کیمپس قائم کرنے میں دلچسپی ظاہر کر چکی ہیں۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ ڈیجیٹلائزیشن محض ایک نعرہ نہیں بلکہ نوجوانوں کو خود مختاری، ترقی اور کامیابی کی راہ پر ڈالنے کا عملی منصوبہ ہے۔ پنجاب کا ہر نوجوان اب مستقبل کی دوڑ میں سب سے آگے ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مزدوروں کی سہولت اور حقوق کے تحفظ کے لیے بڑا قدم اٹھانے کے لیے ای مزدور کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر برائے محنت فضل شکور خان نے اپنی صدارت میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا جس میں سیکریٹری لیبر، وائس کمشنر ای ایس ایس آئی اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر کو ای مزدور کارڈ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ اس کارڈ میں مزدوروں کی انٹری آف سروس، شفٹنگ سمیت دیگر تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔ فضل شکور خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ ای مزدور کارڈ کے اجرا کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے تاکہ مزدور طبقہ اس کے فوائد سے مستفید ہو سکے۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ محکمہ محنت میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور نظام میں بہتری اور شفافیت لانے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن سے محکمہ محنت میں شفافیت آئے گی۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی غیر موجودگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے ایک بیان میں کہا، قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف کیوں نہیں آئے؟ کیا نواز شریف کے اجلاس میں غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ مشیر اطلاعات کے پی حکومت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کے اتحاد اور احساسات کی حقیقی ترجمان ہے، لیکن حکومت نے پی ٹی آئی لیڈرز کو جیل میں قید کر کے حکومت نے قومی اتفاق رائے کو خود ناکام بنایا۔ ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والے بہادروں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حکمرانوں کے جذبات اور الفاظ کی تکرار دہشت گردی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کسی نئے آپریشن سے پہلے قومی اتحاد کی طاقت کا ہونا اولین شرط ہے۔ اور کوئٹہ میں دہشت گرد حملے سے متاثرہ جعفر ایکسپریس کی بوگیوں سے 3 دستی بم برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ریلوے پولیس کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے قریب لوکل شیڈ پر کھڑی ٹرین کی بوگیوں سے برآمد دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کی بوگیوں کی مرمت کا کام جاری ہے۔ دہشت گرد حملے میں جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں متاثر ہوئیں۔ ٹرین کی 8 بوگیاں گزشتہ رات کوئٹہ ریلوے اسٹیشن لائق ہیں۔ کچی کے علاقے مشکاف سے جعفر ایکسپریس کی متاثرہ بوگیوں کو کوئٹہ لایا گیا تھا۔ خبر دیں گے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شمالی اور جنوبی وزیرستان اور ٹانک میں کرفیو نافذ ہے۔ ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان کے مطابق رزمک میں نواز کوٹ پل سے ڈنکن تک کرفیو ہوگا۔ ڈنکن سے میلوگئی پل تک بھی صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر ٹانک کے مطابق ٹانک میں کوڑکلا سے منزئی تک اور کڑی وام سے جنڈولا تک کرفیو نافذ رہے گا۔ کوڑکلا سے گومل اور گردوائی وانا کا روڈ کھلا رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان نے بتایا کہ جنوبی وزیرستان اپر میں صبح 6 سے شام 8 بجے تک عزیز آباد چوک سے سیروکئی اور جنڈولا اسپن مسجد آسمان منزا اور لدھا سے مکین تک کی سڑک بھی بند رہے گی۔ بی بی رازدئی اور جنڈولا تک کی سڑک بھی بند رہے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سڑکیں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بند رہیں گی۔ راولپنڈی میں پی کے ایکٹ کے تحت تھانہ وارث خان میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق اداروں کے خلاف بے بنیاد معلومات سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا اور غیر مناسب پوسٹ کرنے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزم کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق آزادی اظہار رائے کی آڑ میں قانون شکنی اور منفی پروپیگنڈے کی اجازت نہیں۔ اپڈیٹ کریں گے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل پشاور کی بڑی کارروائیاں، ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث 2 اشتہاریوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت خلیل اللہ، مرجان علی اور حارث خان خلیل کے نام سے ہوئی۔ ملزم خلیل اللہ اور مرجان علی کو اسلام آباد میں چھاپہ مار کر کارروائی کے دوران حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ دونوں ملزمان سال 2024 میں درج کیے گئے مقدمے میں مطلوب تھے اور شہریوں کو امریکی ورک ویزے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ رقم وصول کرنے کے بعد دونوں روپوش ہو گئے تھے۔ دوسری جانب پشاور میں ایک ٹریول ایجنسی کے دفتر پر چھاپہ مار کر کارروائی کے دوران ملزم حارث خان خلیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ بغیر لائسنس کے ٹریول ایجنسی چلا رہا تھا۔ چھاپے کے دوران ملزم سے 4 پاکستانی پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے، تاہم وہ ان کے بارے میں تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں بھی چھان بین جاری ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ غزہ میں ہونے والے تازہ حملے صرف شروعات ہے۔ جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ رہے گا کارروائی کرتے رہیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود پیر اور منگل کی درمیانی شب غزہ پٹی میں اسرائیل نے فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 560 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ میں سحری کے وقت دیر البلح، خان یونس اور رفح سمیت غزہ کے مختلف حصوں پر بمباری کی۔ 19 جنوری کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے یہ اسرائیل کی جانب سے سب سے بڑے حملے کیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے منگل کو ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ حماس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہماری طاقت کو محسوس کیا ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ اب سے مذاکرات صرف جنگ کے دوران ہی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اضافی مقفیوں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ ضروری ہے۔
اور اب خبر یہ ہے کہ عید الفطر پر سب کو نئے نوٹ ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئے کرنسی نوٹ جاری نہ ہونے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے کر تردید کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے وضاحتی بیان میں اس حوالے سے کیا تفصیلات فراہم کی ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کو نئے نوٹ ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام افواہوں پر پانی پھیر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے عید الفطر پر نئے کرنسی نوٹوں کے حوالے سے بیان میں کہا کہ کمرشل بینکوں کو عوام کے لیے نئے کرنسی نوٹوں کی فراہمی جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک بینکوں کے وسیع ملک کی برانچ نیٹ ورک کے ذریعے عوام کی نئے بینک نوٹوں تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ رواں سال ماہ رمضان کے دوران اب تک کمرشل بینکوں کی 17,000 برانچوں کو تمام مالیتوں میں 27 ارب روپے کے نئے بینک نوٹ فراہم کیے گئے۔ بینکوں کا ATM نیٹ ورک مذہبی تہوار کے موقع پر عوام کو بلا تعطل معیاری اور صاف ستھرے بینک نوٹ جاری کرے گا تاکہ عوام کو نئے بینک نوٹوں کی بآسانی اور مؤثر فراہمی ہو۔ اس کے لیے کیش مانیٹرنگ ٹیمیں بھی تعینات کی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کمرشل بینکوں کی شاخیں عوام کو عید کے لیے نئے کرنسی نوٹ فراہم کرے